السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کے اس سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بچوں کی کشتی۔ جنگ احد سے پہلے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کی 6 تاریخ جمعہ کا دن، ہجرت کا تیسرا سال، جمعہ کی نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیتے ہیں کہ جنگ کی تیاری کر لو۔ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہنتے ہیں اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مدینہ سے احد پہاڑ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ مسجد نبوی سے تقریباً 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر احد پہاڑ واقع ہیں، جو مسجد نبوی سے یا مدینے سے شمال میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد چل رہے تھے، راستے میں شیخان نامی ایک جگہ آ گئی، وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ یہ جگہ احد پہاڑ سے تھوڑا قریب میں تھی۔ یہاں رکنے کے بعد جب شہر مکمل ختم ہو گیا اور شہر سے کافی دور نکل گئے، احد پہاڑ نزدیک ہے اور احد پہاڑ کے پاس 3000 کا لشکر جو مکہ سے آیا ہوا تھا وہ موجود ہے۔ ان کے قریب جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنے لشکر کا معائنہ کر لیں کہ ہم جو مدینہ سے نکلے ہیں تو ہمارے ساتھ کون کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کا معائنہ کیا تو اس میں آپ نے دیکھا کچھ بچے بھی ہیں، ایسے بچے جو جنگ کے میدان میں اترنے کے قابل نہیں تھے، لیکن بچے یہ سمجھتے تھے کہ ہم بھی قربانی دیں گے، ہم بھی اسلام کے لیے کچھ محنت کریں گے، کچھ قربانی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بچوں کو جمع کیا اور ان سے کہا آپ لوگ مدینہ واپس چلے جاؤ، جنگ میں آنے کی یا میدان میں اترنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، جو بڑے لوگ ہیں یہ کافی ہیں، آپ لوگ یہاں سے واپس مدینہ جا سکتے ہو۔ جن بچوں کو آپ نے بھیجا ان کی عمریں 15 سے کم تھی اور ان میں چند مشہور صحابہ تھے جو تاریخ میں بڑے شہرت یافتہ ہیں حدیث کے راوی ہونے کے اعتبار سے۔ ایک عبداللہ بن عمر ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ اسی طرح سے اسامہ بن زید ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنے انتقال سے پہلے ایک قافلے کا کمانڈر بنایا تھا۔ ایک زید بن حارثہ ہیں، اسی طرح سے ابو سعید خدری ہیں اور زید بن ارقم ہیں، عمرو بن حزم ہیں۔ اس طرح تقریباً
10-11 صحابہ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ واپس جائیں، لیکن ان بچوں میں سے ایک بچے تھے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، انہیں آپ نے لے لیا، ان کے بارے میں کہا انہیں رہنے دو۔ پوچھا گیا یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تیر اندازی میں ماہر ہیں اور جنگ کے میدان میں تیر اندازی کی ضرورت ہے، سامنے جا کر تلوار سے لڑنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے، یہ کسی دور کنارے کھڑے رہ کر بھی تیر برساتے رہے دشمنوں پر تب بھی کافی ہے، ان کا نشانہ اچھا ہے، اس میں ان کو مہارت ہے، اس لیے انہیں لے چلو۔ تو ایک دوسرے بچے آ گئے جن کا نام تھا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رافع کو لیا ہے، مجھے بھی لو، میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں آپ بچے واپس چلے جاؤ۔ کہا نہیں یہ بھی تو بچہ ہے، جس عمر کا میں ہوں اسی عمر کا وہ بھی ہے، اسے آپ لے رہے ہیں جنگ کے لیے، مجھے واپس کر رہے ہیں۔ کہا ان کے پاس مہارت ہے، تیر اندازی کی مہارت ہے ان کے پاس۔ کہا میرے پاس طاقت ہے، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ چاہے تو کشتی لڑا کر دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آئیے ہمارے سامنے دونوں کشتی لڑو۔ تو وہاں پر رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کشتی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع ہے، تو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پست کر دیا، گرا دیا۔ انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے دونوں بھی چلو۔ اس طرح سے اس جنگ میں یہ دو بچوں کو حاضر کر لیا گیا۔ اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے والدین کی ان بچوں کے ساتھ جو تربیت تھی، جس طرح سے انہوں نے ان کو سنبھالا، اسلام کے لیے اسلام کی محبت ان کے دلوں میں داخل فرمائی تھی، اور یہ ان بچوں کے اندر جس طرح کا جذبہ تھا، انہیں پتہ ہے میدان جنگ ہے، یہ کوئی کرکٹ کا میدان نہیں ہے جہاں کھیلنا ہے پھر گھر واپس آ جانا ہے، یہ جنگ کا میدان ہے، وہاں سے واپسی کی امید کم ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب عمر کم ہو تب تو اور پریشانی ہے۔ لیکن یہ بچے تیار ہو گئے تھے، جنہیں واپس کر دیا گیا وہ بھی تیار تھے، اور جنہیں لے لیا گیا وہ خوش تھے، فخر کر رہے تھے کہ ہمیں اس میدان کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس جگہ پر مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، رات کا وقت ہو گیا تھا، 1000 کا لشکر ہے، رات کی تاریکی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ احد پہاڑ کے پاس جو 3000 کا لشکر ہے اچانک آ کے ان لوگوں پر حملہ کر دے۔ تو آپ نے 50 لوگوں کو تیار کیا، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ 1000 لوگ سوتے رہیں گے رات بھر، آپ 1000 کی نگرانی کرتے رہیں گے، 1000 کے مجمع کے اطراف گھوم پھر کر بیٹھ کر ادھر ادھر نگرانی، لوگوں کو دیکھیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کہاں سے کون سی کوئی حرکت ہو رہی ہے، ساری رات نگرانی کرنے کی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہوگی۔ رات بھر ان لوگوں نے نگرانی کی، کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے آگے نکل پڑے، اور الشوط نامی ایک جگہ تھی جو احد پہاڑ سے تھوڑا اور قریب، جہاں سے سامنے لشکر دکھائی دے رہا تھا، مکے کا لشکر سامنے نظر آتا تھا، اس جگہ پر آپ نے قیام کیا، اور وہاں پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز کے وقت یا نماز پڑھنے کے بعد یا اس سے پہلے قریب میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو اس لشکر میں موجود تھا،
وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس نکل پڑتا ہے. سامنے لشکر دیکھ رہا ہے ان کو، وہ 3000 کا لشکر، یہ 1000 کا لشکر، یہ انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ انہیں دیکھ رہے ہیں. دونوں کی حرکتیں ایک دوسرے کو نظر آ رہی ہیں، اور اس درمیان میں یہاں سے 300 افراد واپس جا رہے ہیں. کافروں کے لشکر نے دیکھا، انہیں ہمت ہونے لگی کہ ان لوگوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی، یہ کمزور پڑنے لگ گئے، ہمیں دیکھ کر یہ گھبرا گئے. نفسیاتی طور پر آدمی جب سامنے والے کو کمزور دیکھتا ہے تو کمزور بھی طاقتور ہو جاتا ہے. اور یہاں جو مسلمان تھے، جب انہوں نے دیکھا 1000 میں سے 300، یعنی یہ سمجھی کہ مکمل 1/3 حصہ واپس جا رہا ہے، مسلمان پریشان ہو گئے. 1 2 3 4 جائیں تو بات الگ، 300 نکل رہے ہیں، تعداد ویسے بھی 1000 ہے صرف. تو مسلمانوں میں ایک کھلبلی پیدا ہو گئی، اور ایسی حالت بن گئی کہ مسلمان کیا فیصلہ کریں ان کے بارے میں. سمجھایا گیا، انہیں روکنے کی کوشش کی گئی، اللہ سے ڈرو، اسلام کی خاطر میدان جنگ میں باقی رہو، دشمنوں کو دیکھ کر مت بھاگو. وہ نہیں رکے، وہ جا رہے تھے. انہوں نے پہلے سے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے. جب انہوں نے کافروں کو دیکھا، مکے والوں کو دیکھا سامنے، تو کہا یہ تو ہمارے لوگ ہیں، ہم اپنے لوگوں سے لڑیں گے، اپنوں کو ہم ماریں گے. ہم اگر غالب آ گئے ہم ان کو ماریں گے، وہ غالب آ گئے وہ ہم کو ماریں گے. نقصان تو ہمارا ہی ہوا، وہ ہمارے ہم ان کے. تو ہم کیسے اپنے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی خاطر، یہ بھی مسلمانوں کی صفوں میں تھے، مسلمانوں کے نام سے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن دلوں میں اسلام نہیں تھا، کفر تھا. اور یہاں وہ ظاہر ہو گیا. جب انہیں یہاں موت نظر آنے لگی، 3000 کا لشکر انہیں بھاری دکھائی دینے لگا، انہیں محسوس ہوا کہ یہاں موت واقع ہو سکتی ہے، تب یہاں سے وہ بھاگنے لگے. اسی درمیان میں مسلمانوں میں سے اوس اور خزرج، جو مدینہ کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس میں سے بنو حارثہ اور خزرج میں سے بنو سلمہ، 2 قبیلے. انہوں نے سوچا لشکر تو اب آدھا ختم ہی ہو رہا ہے، اب جنگ کرنا مشکل ہے، چلے ہم بھی چلتے ہیں. انہوں نے بھی نکلنے کا ارادہ کر لیا. یہ مسلمان تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب جنگ نہیں کریں گے، ہم ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کریں گے، کیونکہ مقابلے کے لیے کچھ تو طاقت ہونی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان لوگوں کو سمجھایا، ہمت دلائی کہ 300 کے جانے سے ہماری طاقت کمزور نہیں ہو جائے گی. ہمارے پاس عددی قوت نہیں ہے، ایمانی قوت ہے. آپ تعداد دیکھ رہے ہو، ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو دکھائی نہیں دیتی، کافروں کے پاس وہ طاقت ہے جو دکھائی دینے والی ہے. جو نہ دکھائی دینے والی طاقت ایمانی ہے، وہ دکھائی دینے والی طاقت پر غالب آ جائے گی. اس لیے کہ ایمانی طاقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جب دو قبیلوں نے چاہا تھا کہ واپس چلے جائیں، تو انہیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، تم مومن ہو، اللہ پر بھروسہ کرو، اپنی تعداد کم سمجھ کر کمزور نہ ہو جاؤ، مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اس طرح سے پھر وہ دونوں وہاں جم گئے. اب یہ 700 اور سامنے 3000. صبح ہو چکی تھی، شوال کی 7ویں تاریخ، ہفتے کا دن. پھر آہستہ آہستہ یہ لشکر آگے کی طرف بڑھنے لگا،
اور پھر کفار مکہ اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس جنگ کی جو کیفیت ہوگی انشاءاللہ آئندہ کے درس میں بتائی جائے گی۔ یہاں پر منافقین کے رویے سے، ان کے کردار سے ایک چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے انہی کے لوگ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو یا ہمارے ملک میں ہو، ہمارے شہر میں ہو، ہمارے اسٹیٹ میں ہو، ہمارے ملک میں ہو یا پوری دنیا میں ہو، مسلمان جہاں اختلاف کا شکار ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جہاں اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، وہ کافروں کی وجہ سے نہیں، مسلمانوں کے درمیان کے منافقین کی وجہ سے۔ آپ نے ایک جنگ سنی ہوگی، عرب اسرائیل جنگ، بڑی مشہور جنگ ہے، آخری جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ عربوں کی، اس کو عرب اسرائیل جنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسرائیل سے مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہودی ہے اس لیے یا بیت المقدس ہے اس لیے؟ بیت المقدس ہے اس لیے، ورنہ یہودی تو دنیا میں کئی جگہوں پر ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے مسلمانوں کو، ان کی دکانوں میں جاتے ہیں، ان کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ان کا سامان استعمال کرتے ہیں، ان کو اپنی کمپنیوں میں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ان کا سارا سامان استعمال کیا جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں مسلمانوں کو۔ اسرائیل سے کیوں تکلیف ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ یہودی ہیں، اس لیے کہ وہاں بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کس کا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا یا عربوں کا؟ تمام مسلمانوں کا۔ پھر جنگ عرب اسرائیل کیوں بنی؟ مسلمان اسرائیل کیوں نہیں بنی؟ ایسا کیوں ہوا کہ صرف عربوں کو لڑنا پڑا اسرائیل سے؟ جو غیر عرب تھے وہ تماشا دیکھتے رہ گئے، جن کے پاس نیوکلیئر طاقتیں بھی ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی فوجیں بھی ہیں، جو نیٹو فوج میں اپنی فوج رکھتے ہیں، یہ طاقتیں کہاں چلی گئی تھی؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا بیت المقدس ان کا نہیں تھا؟ پاکستان کہاں تھا؟ ترکیہ کہاں تھا؟ انڈونیشیا، ملیشیا، یہ لوگ کہاں تھے؟ بنگلہ دیش کہاں تھا؟ یہ جو ایشیا کے دیگر ممالک جو مسلم کنٹریز مانے جاتے ہیں، یہ سب کہاں تھے؟ جب جنگ بیت المقدس کی خاطر تھی تب وہ جنگ اسرائیل مسلمان ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عرب اور اسرائیل۔ عربوں کی جنگ ہوئی، کمزور پڑ گئے، جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں نے کہا عرب ہار گئے، عرب ہار گئے، مسلمان کہہ رہے ہیں عرب ہار گئے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی یہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کی، یہ منافقت ہے۔ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ مسلمانوں کے اندر منافقین تیار رہتے ہیں۔ آپ ہیں، آپ لڑ لیجئے، ہم پیچھے رہتے ہیں۔ آپ ہیں، آپ دیکھ لیجئے، آپ ہار جائیں گے ہم ہنسیں گے، آپ جیت جائیں گے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح سے منافقین ان کے اپنے دور میں مسلمانوں کو کافروں کی نگاہوں میں اچانک کمزور کر کے ان کو شکست دے دینا چاہ رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی عین موقع پر مسلمانوں کو منافقین دھوکہ دے سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے درمیان کے منافقین سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں بھی آج مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ مسلمانوں ہی سے ہے، یہاں کے غیروں سے نہیں ہے۔ غیر مسلمانوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، مسلمان ہیں جو مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے کمزور کر رہے ہیں، دینی اعتبار سے برباد کر رہے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے تباہ کر رہے ہیں، سماجی اور خاندانی اعتبار سے اجاڑ کر رکھ رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ یہ غیر نہیں کر سکتے ایسا، ہمارے لوگ ہیں جو ہم کو تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہو، ہمارے پاس صحیح عقیدہ ہو، ہمارے پاس اللہ پر بھروسہ ہو، تو ہم جس میدان میں رہیں گے، جہاں رہیں گے، ہم سرخرو ہو کر رہیں گے۔ پورا شہر تباہ ہوگا لیکن ایمان والے کا درخت وہ پھلدار بنتا رہے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ایمان والے کی مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی قوم میں سے جو منافقین ہیں ایسے لوگوں سے، ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔